جی ناظرین، میں اس وقت پنڈ نشاری میں موجود ہوں۔ حلقہ PP 19 کے سابق MP عمار صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ ایک نوجوان سیاستدان کے ساتھ میں آج بیٹھا ہوں جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ملک کی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال۔ سب سے پہلے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سر، سپریم کورٹ کے فیصلے کو بحیثیت سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے، یا پھر ملک اور قوم کو لوٹنے والوں کا ایک بار پھر پنڈورا باکس کھل چکے ہیں؟ کیا بولیں گے سر آپ؟ میرے خیال سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کی ہم اس بحث پہ نہیں جاتے ہیں کہ وہ اچھا فیصلہ ہے یا برا فیصلہ ہے۔ جو بھی فیصلہ ہو اس پہ عمل درآمد کرانا چاہیے۔ جو ملکی حالات کے بارے میں آپ نے بات کی، تمام ادارے اور تمام سیاسی پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف اپنا مینڈیٹ، اپنا منشور کہیں یا اپنا کوئی ذاتی مفاد کہیں، تو وہ ایک نیشنل انٹرسٹ پہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے، اس میں اداروں کا بھی انپٹ ہونا چاہیے اور سیاسی پارٹیز اور سول سوسائٹی کا بھی ہونا چاہیے۔ تو فی الحال ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ چیزیں ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، اس میں روشنی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عام آدمی کے معاملات آپ دیکھیں، اداروں کے مابین آپ معاملات دیکھیں، اور خطے میں معاملات دیکھیں کہ جو افغانستان دیکھ لیں، اب انڈیا اس نے G20 کا وہ ایک دنیا کا ایک مرکز بن چکا ہے، وہاں لیڈرشپ اکٹھی ہوئی ہے۔ تو ہم سے جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اور جو عام معاملات ہیں گورنمنٹ کے اداروں کو مابین، ہم ان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کرے کوئی بہتری ہو۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے چیف جسٹس نے بھی غالباً حلف اٹھا لیا یا حلف نہیں اٹھائیں گے؟ نواز شریف کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا نواز شریف کا تاریخی استقبال ہوگا یا پھر نواز شریف جیل جائیں گے؟ کیا بولیں گے سر آپ؟ دیکھیں، جو PMLN نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے۔ کل بھی مریم نواز نے اپنے حلقے کے اپنے پنجاب کے MPs MNAs جو کور کمیٹی ان کی ہوتی ہے اس کو بلایا، اور پھر پنجاب بھر کے جتنے بھی ان کے پولیٹیکل ونگز ہوں گے، ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے، تو وہ انہوں نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے، اس وقت زیادہ وضاحت سے بتایا جا سکتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے ڈیٹس دی۔ تو پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے، اور شخصیات کی پالیٹکس ہے۔ شخصیات کی سیاسی جماعتوں میں بھی پالیٹکس ہے، اور اداروں میں بھی شخصیات کا زیادہ رول ہوتا ہے۔ تو اگر شخصیات سے ہٹ کے قانون کے دائرے میں رہ کے بات کی جائے تو پھر تو ہر بندے کا احتساب بھی ہوگا، اور جو نیب آرڈیننس چیلنج ہوا ہے اس میں پرانے کیسز بھی بحال ہوں گے اور سیاسی منظر بھی تبدیل ہوگا۔ PTI کی حکومت گرانے اور عدم اعتماد لانے کے بعد PDM اور PMLN اور دیگر جماعتوں نے مل کر ایک نگران سیٹ اپ بنایا۔ 1.5 سال تک انہوں نے مل کے حکومت چلائی۔ آج PDM پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف بول رہی ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے کھل کر PDM کے خلاف بول رہی ہے۔ یہ سیاست سر کس طرف جا رہی ہے؟ کیا بولیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ PDM کی حکومت ختم ہوئی تو سندھ سے آواز آئی کہ ہم نے ایک لانگ مارچ کرنا ہے، مہنگائی کے خلاف دھرنا دینا ہے۔ تو یہی وہی لوگ ہیں جو مہنگائی کے خلاف آئے تھے، اور اب وہ منافقت کی اعلیٰ مثال بن چکے ہیں۔ اور اب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ود ان پیپل پارٹی باپ بیٹا ایک پیج پہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم تو یہی توقع کرتے ہیں حالات بہتر ہوں گے، لیکن سیاسی جماعتیں جو PDM کی صورت میں ہیں ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں نئے چیف جسٹس کی تعیناتی اور ان کے فیصلے، ان کی سوچ اس پہ مؤثر ہے کہ ملک کس طرف جاتا ہے۔ تو ہم تو توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بہتر نواز کرے۔ شریف آتا ہے ملک واپس، تو کیا سمجھتے ہیں بحیثیت سیاستدان وہ ایک ڈیل کے تحت آئے گا یا بحیثیت محب الوطن واپس آئے گا؟ کیا بولیں گے سر آپ؟ دیکھیں، ان کو
فیس تو کرنا پڑے گا، اداروں کو بھی فیس کرنا پڑے گا، ان کو اپنے کیس کو بھی فیس کرنا پڑے گا. جب ان کی آمد ہوگی اور ان کا جو ٹرائل ہوگا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈیل کے تھرو آ رہے ہیں یا ڈیل کے بغیر آ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایک سیاسی جماعتوں پہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کو پاکستان میں ہونا ہے، الیکشن کا ماحول ہے تو اس بنا پہ آ رہے ہیں. باقی جو ڈیل کہیں یا کوئی مفاہمت کہیں یا جو بھی آپ کہیں سیاست میں، لیکن وہ جب وہ ٹرائل فیس کریں گے اور جو اگلی حکمت عملی اداروں کی ہوگی اور ان کی جو حکمت عملی ہوگی اس سے واضح ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے پاکستان آئے تھے. نواز شریف کے مستقبل کو سر آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کا مستقبل وہ قائم دائم بھی رہتی ہے. میاں صاحب کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. باقی جماعت میں سے کوئی لیڈرشپ رول بھی لے سکتا ہے ان کی پارٹی سے، لیکن میاں صاحب مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ اس منصب پہ بیٹھیں گے. سر ملک کے سیاسی حالات، معاشی حالات بحیثیت ایک نوجوان سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرف جا رہے ہیں؟ دوسری طرف مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، بجلی کے اضافی بل، لایا روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عام آدمی کا جینا مال تو سر دور کی بات، لوگ خودکشیوں پر اتر آئے ہیں، اپنی اولاد اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. سر ایسے حالات کو سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ دیکھیں، ذمہ دار تمام سیاسی پارٹیز ہیں. جو ماحول ہم لوگوں نے بنایا، ہماری پارٹی نے بھی ایک کانسٹیٹیوشن کرائسس کریٹ کیا، آگے پھر ان کی طرف سے بھی کانسٹیٹیوشن کرائسس کریٹ ہوا. پی ٹی ایم کی تمام جماعتیں، کسی نے اپوزیشن کا رول ادا نہیں کیا، کوئی کس کے ساتھ الائن تھا، کوئی کس کے ساتھ الائن تھا. تو میرے خیال سے تمام سٹیک ہولڈرز کا برابر کا حصہ ہے. تو ایک اداروں کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف ہوتی تھی، ابھی ادارے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں اور اداروں کے میں جو بیچ میں اعلیٰ افسران ہیں، اعلیٰ عہدیدار ہیں، وہ آپس میں ایک خلاف ہو چکے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اس سازش کا ایسا نہیں بننا چاہیے. جو مہنگائی کا جو جن ہے، جب تک اس سے جان نہیں چھوٹے گی تو میرا نہیں خیال ہے کہ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نواز شریف آئے، زرزائی صاحب آئے، عمران خان آئے. لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. مسائل کا حل اس ماحول میں نہیں ملے گا. الیکشن ہی اس کا واحد حل ہے. یہ مہنگائی برقرار رہے گی، کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کوئی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. تو جب تک یہ الیکشن اور الیکشن کے بھی 6 ماہ بعد ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑیں گے. اگر سر نگراں حکومت ہمارے ملک کا آئین اور قانون کیا بولتا ہے، جو بھی نگراں حکومت آئے گی 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے گی. اس سال 2 سال کے پیریڈ میں کتنی نگراں حکومتیں آئیں، کتنے وزیر اعظم آئے، کتنے وزیر اعلیٰ آئے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیا الیکشن وقت پر ہوں گے؟ لیکن ہمارے تصدیق شدہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی اور اس کے بعد احتساب کا عمل تو جاری ہے. پہلے معذرت کے ساتھ سر میں معافی چاہتا ہوں، پہلے چترول ہوا پی ٹی آئی کا، ابھی اس کے بعد نمبر ہے پی ایم ایل این کا، پھر اس کے بعد نمبر ہے پاکستان پیپل پارٹی کا. یہ مکمل صفایا کریں گے. الیکشن کو آپ بھول جائیں. آنے والے 5-10 سال میں اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا ملک کس طرف جائے گا سر؟ کیا بولیں گے آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں الیکشن واحد حل ہے. لوگوں کو یہ سروکار نہیں ہے کوئی بندہ آ کے بیٹھے. الیکشن اس ٹینشن کے ماحول کو ڈیفیوز کرے گا، ملک کو ایک مینڈیٹ دے گا. جب مینڈیٹ بندے کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس مینڈیٹ کی بدولت مشکل فیصلے بھی کرتے ہیں اور معیشت کو کہیں یا جو اندرونی معاملات ہیں اس کو ٹھیک سمت کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. اس کا کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے الیکشن کب ہونے ہیں. میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا ہوں، جنہوں نے الیکشن کروانا ہے وہ پریڈکٹ نہیں کر سک رہے ہیں. لیکن حال یہی ہے کہ الیکشن اور الیکشن کے بعد ریلیف. الیکشن اور الیکشن کے بعد ریلیف سر ابھی ہم آتے ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ نیت 63 کی بات کریں گے، پی پی 19 کی اور پی پی 20 کی بات کریں گے. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو 2 جماعتیں ہیں، ایک پی ڈی ایم پی ایم ایل این ہے، دوسرا حاجی غلام سرور خان سابق وفاقی وزیر، ان کا گروپ ہے. ان میں سرور خان صاحب بھی
ان میں سلمان خان صاحب بھی شامل ہیں, ہمارے بھائی منصور حیات بھی شامل ہیں, اور آپ بھی حلقہ پی پی 19 کے ایک مضبوط امیدوار ہیں. آپ کا مقابلہ ہوگا پی ایم ایل این کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بار یہ مقابلہ کس طرح ہوگا؟ ماضی کی طرح ماریں گے یا پھر کچھ اونچ نہیں جائے گی سر؟ دیکھیں, پچھلی بار بھی جو ماحول تھا, ایک ہمارے پی ایم ایل این میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. ان کے تمام چیئرمین یونین کونسلوں کے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں, تمام. ان کے جو ٹیکسلا کی ٹیم ان کی تھی وہ بھی کینڈیڈیٹ بنے ہوئے ہیں, ایک تحصیل پنڈی سے بھی کینڈیڈیٹ بنے ہوئے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی بار یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے, اس بار یہ ایک دوسرے کا گربان بھی پکڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ان کے پاس جو ہے پروپیگنڈا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کسی کے کریڈٹ میں کسی کے پاس جو ہے نا شو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کسی نے حلقے کے حوالے سے کوئی خدمات کوئی نہیں ہے. نہ تحصیل پنڈی سے جو نئے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں, نہ ادھر ابراز دلدار صاحب کی کوئی ان کی بھی کوئی خدمات کوئی نہیں ہے, نہ کہ کوئی اور ان کا کینڈیڈیٹ, ان کی خدمات کوئی نہیں ہے. وہ سیاست میں ضرور رہے لیکن ان کی ترقی کا کوئی نشان نہیں. علاقے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے جو بھی کیا آپ کے سامنے ہے, روڈ انفراسٹرکچر دیکھنے پورا حلقہ آپ کے سامنے ہے, تو ہم نے بہت زیادہ کام کیے. دوسری طرف عمر فاروق صاحب میں قائدانہ صلاحیات نہیں ہے. اب آپ خود دیکھ لیں, ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, عام سا معاملہ ہے, ایک کنٹونمنٹ بورڈ واہ میں ایک وائس پریزیڈنٹ کا ایشو ہے. ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ امنگ 7-8 ممبرز کس کا ہم نام سامنے لے کے آئیں, ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. وہ کبھی رخ کرتے ہیں کہ ہم جی اپنی پارٹی میں سے کوئی بندہ آئے گا وہ یہ فیصلہ کر کے دے گا, یا کوئی اور تو میرے خیال سے ان میں ناقائدانہ صلاحیات ہیں. اور جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں, خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی حوالے سے اگر یہ ہوئی تو ہمارے علاقے کی بدقسمتی ہونی ہے. نہ انہیں کام کا پتہ, نہ ان کی شخصیات عوامی, نہ ان کے اور کوئی معاملات, نہ ان کی کریڈٹ میں کوئی چیز. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہمیں فکر کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان سے الیکشن جس حیثیت میں ہوئے تو میں تو کلیم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے جیتوں گا. اگر سر میں بات کروں ایک بار پھر پی ایم ایل این کی, اگر میں بات کروں پی ایم ایل این کے ضلعی صدر کی حاجی عمر فاروق کی, آپ یہ بتائیں آپ کا تعلق جو ہے آپ کا ایک سیاسی گھرانے سے, ایک عرصہ دراز سے آپ کا گھرانہ حلقے کی اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں. عمر فاروق نے اور اس کے گروپ نے, کوہستان ہاؤس نے آج تک عوام کی اور اپنے حلقے کی کیا خدمت کی ہے, نمبر 1. دوسری طرف عمر فاروق یہ دعوے کر رہا ہے کہ میں حلقہ پی پی 20 کا میں ایک مضبوط امیدوار ہوں گا, میں حلقہ پی پی 20 کا امیدوار ہوں گا. دوسری طرف اسی کے ساتھ میرا ضمنی سوال یہی ہے, آپ کے منہ میں شکر, آپ نے حاجی دلدار کی بات کی ہے. حاجی دلدار کیا بولتے ہیں کہ میں بیرسٹر عقیل کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا. بیرسٹر عقیل نااہل ہے اور عوام کا وہ دعوے دار ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں گا. میں پرسنل معاملات پہ نہیں جاتا. حاجی دلدار کی شخصیت کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سیاست کے پیچھے کیا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی خدمات کیا ہیں. سر اس حوالے سے آپ کیا بولیں گے؟ میرا اتنا انٹریکشن نہیں ہے, مجھے سال ڈیٹ پہلے ان کا. عمر فاروق کی طرف آ جائے, عمر فاروق صاحب, اس کی خدمات اگر وہ الیکشن لڑتا ہے. عمر فاروق صاحب, میں پچھلا الیکشن بھی لڑا 2016 میں بھی, اور وہ باقیوں سے قدرے بہتر ہیں. چلیں انہوں نے الیکشن کا ایکسپیرینس بھی ہے, ایک طور طریقہ بھی ہوتا ہے, سیاسی رویے بھی ہوتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ 2016 میں بھی جب وہ الیکشن جیتے تو اس وقت بھی انہوں نے 1 روپے کا کام نہیں کروایا. ابھی 14 ماہ کی ان کی گورنمنٹ ہے. میں اس کیمرے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں حلقے میں ایک کوئی کام انہوں نے کروایا اور جو ان کا انیشیٹو ہو. حلقے میں کوئی بھی کام کیے ہیں, ہم نے کیے ہیں. جو دوسرے جن شخص کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم نہ آج تک ان کے خلاف الیکشن لڑے, نہ وہ کبھی ہمارے خلاف کینڈیڈیٹ ہوئے, نہ میرا اتنا کوئی ان کا ذاتی زندگی یا سیاسی ان کی کنٹریبیوشن یا قد کاٹ کے حوالے سے نہ میرا اتنا کوئی تعارف ہے. وہ اچھا ہے, ہر بندے کا رائٹ بھی ہے وہ الیکشن لڑے, لیکن وہ ابھی الیکشن لڑیں گے. اس سے پہلے ذیشان صدیق بٹ صاحب الیکشن لڑ چکے ہیں.
चलो उनको कोई एक्सपीरियंस होगा, लोगों से उनका वास्ता वाबस्ता होगा, लेकिन हल्के के लिए इन सारी शख्सियात ने कुछ भी नहीं किया, ये मुझे बस पता है। अभी आएंगे सर चौधरी निसार की तरफ। चौधरी निसार की सियासत, माजी, हाल और मुस्तकबिल, क्या बोलेंगे सर आप? ये और हमारे बड़े भाई सरवर खान साहब के वो सियासी हरीफ भी हैं सर, क्या बोलेंगे आप? ये डिपेंड करता है कि अगर चॉइस ऑफ इलेक्शन लड़े इस हल्के से तो फर्दर डिवीजन होगी इनकी पार्टी में, इनके एक दो कैंडिडेट उनके साथ हो जाएंगे, और मैंने जिस तरह आपको कहा है कि पिछली बार ये मुखालफत थी तो इस बार 10 गरबा होंगे, तो यही मैं इसमें शॉर्ट ही लाइनर ये है कि अगर इलेक्शन लड़े तो इनके एक दो कैंडिडेट इनमें से उनके साथ अलाइन होंगे और एक दो कैंडिडेट उमर फारूक साहब को पार्टी के साथ अलाइन दोस्त होंगे। फरमान से मुराद आपकी ये होगी कि पीएमएलएन का मुकाबला पीएमएलएन जी आपस में लड़ेंगे। जी आपस में सर लड़ेंगे। आखिरी सवाल, अपने हल्के की आवाम को, बिलखसूस NS 63 PP19 और PP20 की आवाम को उमर सदीक का पैगाम देगा? मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ इस पर, हर बंदा परेशान है, दिलों के मसले हैं, मैं यही कहूँगा कि हिम्मत हौसले से काम लें और अपना जो आपको बेहतर फैसला लगता है वो आपने करना है। हम नहीं गिनाना चाहते हैं कि हमने क्या किया, आप एक अपना बेहतर फैसला कर सकते हैं। आप जिंदगी के बाकी मामलात में भी फैसला करते हैं तो सियासी फैसला भी आपने बेहतर करना है, आपका फैसला सर आंखों पे। अल्लाह करे ये जो परेशानी है ये सिर्फ उन लोगों की परेशानी नहीं है, एक तबका अगर परेशान हो तो हमारे लिए भी परेशानी है, एक पूरी सोसाइटी उसमें स्ट्रगल करती है। अल्लाह करे उनके मसाइल से उनको निकाला जाए, इलेक्शन की तरफ जाएं और एक पुरअमन इलेक्शन हो और उसके नताइज सारे तस्लीम करें। यही मेरी गुजारिशात है, हिम्मत करें, हौसला करें, अपने अखराजात में कमी लाएं। बहुत से लोग ऐसे उनके मसाइल हैं कि उनकी तनख्वाहें अगर 25,000 है तो 18,000 का बिजली का बिल आ रहा है। मैं तो यही कहूँगा जो भी है, जो भी हालात हैं, हौसला रखें, अपने दोस्तों का, अपने फैमिली का हौसला बने और हिम्मत ना हारें। अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो चीज़ें वाज़िया तौर पे बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे उमर सदीक, इनका साबिक़ा MPA हल्का PP19 की गुफ्तगू आपने मुल्क की और लोकल सियासत के हवाले से आपने सुनी।